السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل بیسک نالج۔ سوال: سورہ فاتحہ میں کل کتنے رکوع ہیں؟ جواب: 1۔ سوال: کتنے بچے ایسے ہیں جنہوں نے دودھ پینے کی حالت میں بات کی؟ جواب: 4 بچے۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم کو کان پر رکھنے کا کیوں کہا؟ جواب: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب لکھنے والے سے ارشاد فرمایا، قلم کو اپنے کان پر رکھو، یہ عمل لکھنے والے کو بھولا ہوا مضمون یاد دلانے والا ہے۔ شرح حدیث: اگر کاتب قلم کو کان سے لگائے رکھے تو اس سے وہ مقصد یاد رہے گا جو اسے لکھنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ قلم دائیں کان پر رکھے۔ اللہ پاک نے ہر چیز میں کوئی تاثیر رکھی ہے۔ قلم کان میں لگانے کی یہ تاثیر ہے کہ اس سے مضمون یاد رہتا ہے۔ سوال: مرنے والے انسان کی آنکھ کس کا پیچھا کرتی ہے؟ جواب: اپنی جان کا۔ سوال: کیا میاں بیوی دونوں مل کر ایک قربانی کر سکتے ہیں؟ جواب: نہیں کر سکتے۔ سوال: کن صحابی کا باغ یثرب میں سب کے باغوں سے اچھا تھا؟ جواب: حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سوال: بچوں کے بال اور ناف کو کہاں کرنا چاہیے؟ جواب: مٹی میں دفنا دیں۔ سوال: 4 اہم فرشتوں میں سے کون کون سے فرشتوں کا نام قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب: حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا۔ سوال: حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنی عمر میں وصال ہوا تھا؟ جواب: 53 سال کی عمر میں۔ سوال: اندھیرے میں نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: روشنی اور اندھیرے میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا شوق اور دینی جذبات بہت اچھا ہے، مگر تمہاری نماز اندرونی کوٹری میں کمرے کی نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کی نماز گھر کے آنگن کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے آنگن کی نماز محلے کی مسجد کی نماز سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز میری مسجد کی نماز سے بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت ام حمید نے اپنے لیے کوٹری کے آخری کونے میں جہاں سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا نماز پڑھنے کی جگہ بنوائی اور وہیں نماز پڑھا کرتی تھیں، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا اور اپنے خدا کے حضور حاضر ہوئیں۔ اندھیرے میں نماز پڑھنے سے خشوع و خضوع میں اضافہ ہوتا ہے اور اس طرح نماز کے ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ روایت حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور نماز کی ادائیگی میں خشوع و خضوع کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ اندھیرے میں نماز پڑھنے سے متعلق کوئی خاص ممانعت نہیں، بلکہ اس سے نماز کے خشوع میں اضافہ ہو سکتا ہے، جو کہ ثواب میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ سوال: نماز قصر کن 2 فرض نمازوں کی نہیں پڑھی جاتی؟ جواب: سفر میں ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعتوں کو 2 پڑھنا قصر کہلاتا ہے۔ فجر اور مغرب میں قصر نہیں ہے۔
سوال: نہاتے وقت پیشاب کرنے سے کون سی بیماری آتی ہے؟ جواب: وسوسوں کی بیماری۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جو اللہ پاک کے خوف سے پوری رات نہیں سوتے تھے؟ جواب: حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: ان فرشتوں کا نام کیا ہے جو قبر میں انسان سے سوالات پوچھیں گے؟ جواب: منکر نکیر۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کی آخری رکعت میں 4 سجدے کیے جاتے ہیں؟ جواب: جس میں سجدہ سہو کیا جائے۔ سوال: کس خلیفہ کے زمانے میں قرآن پاک کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن پاک کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ سوال: جسم سے بدبو آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: حرام کھانے کی۔ سوال: 2 لوگوں میں صلح کرانے سے کس چیز کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: 2 لوگوں میں صلح کروانے سے 2 حج کا ثواب ملتا ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس پھل کو گودے کے ساتھ کھانے کا حکم دیا ہے؟ جواب: انار کو۔ سوال: کس نبی نے اپنی ماں کی گود میں بات کی تھی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ سوال: کون سا انسان روزانہ نہانے کے باوجود پاک نہیں ہوتا؟ جواب: مشرک۔ سوال: روح الامین کون ہے؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال: قرآن پاک میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ ہوا ہے؟ جواب: 2 مرتبہ۔ سوال: فرعون کی لاش کس ملک میں ہے؟ جواب: مصر میں۔ سوال: کون سا کام زیادہ کرنے سے لڑکیوں کی یادداشت کمزور ہوتی ہے؟ جواب: زیادہ سونے سے۔ سوال: کس بیماری کو برا کہنا منع ہے؟ جواب: کھجلی، نزلہ اور کھانسی کو۔ سوال: شراب پینے پر کوڑوں کی سزا کس خلیفہ کے زمانے میں ہوئی تھی؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سوال: سور کی چربی کس صابن میں استعمال ہوتی ہے؟ جواب: آج کل یہ بات مشہور ہے اور بعض پیپر میں بھی آیا ہے کہ کچھ صابن جو مغربی کمپنیاں بنا رہی ہیں اس میں خنزیر اور سور کی چربی ملائی جا رہی ہے۔
یہ کس حد تک صحیح ہے اور کیا ایسے صابن کا استعمال کرنا جائز ہے؟ جب تک کسی شے کے بارے میں دو باتوں کی تحقیق نہ ہو جائے محض اس کو حرام یا ناپاک نہیں کہا جا سکتا۔ ایک یہ ہے کہ اس میں حرام اجزاء کا استعمال ہوا ہے، دوسرا یہ کہ استعمال ہونے کے بعد اس کا وجود اپنی حقیقت کے ساتھ باقی ہے۔ دوسرے اجزاء کے ساتھ مل کر اس کی حقیقت ختم نہیں ہوئی ہے۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جو خواجہ سرا تھے؟ جواب: حضرت معبود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: کس آسمانی کتاب کے لغوی معنی خوشخبری ہیں؟ جواب: انجیل کے۔ سوال: انسان کو سب سے بہتر شفا کہاں سے ملتی ہے؟ جواب: قرآن پاک سے۔ سوال: کون سی عورت اپنے شوہر کو طلاق دے سکتی ہے؟ جواب: کوئی بھی عورت نہیں دے سکتی۔ سوال: کون سا فرشتہ اللہ کے حکم سے ہم تک رزق لاتا ہے؟ جواب: حضرت میکائیل علیہ السلام۔ سوال: قیامت کے دن کس انسان کے جسم کا آدھا حصہ ہوگا؟ جواب: دو بیویوں میں ناانصافی کرنے والے کے۔ سوال: زنا کرنے کی معافی کیا ہے؟ جواب: سچے دل سے توبہ کرنے سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ زنا کی توبہ بھی سچے دل سے کی جائے تو قبول ہو جاتی ہے۔ سوال: نماز یا قرآن پڑھتے وقت نیند کا آنا کس چیز کی نشانی ہے؟ جواب: اکثر لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ نماز یا قرآن پڑھنے کے دوران اکثر نیند بہت آتی ہے، تو کچھ علماء کرام کا موقف ہے کہ نیند ہمیشہ خیر و عافیت کی جگہ پر ہی آتی ہے۔ اللہ پاک کی رحمت چھا جائے تو اس انسان کو نیند آتی ہے، کیونکہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کانٹوں پر تو نیند نہیں آتی، پھولوں پر آ جاتی ہے؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ پھول رحمت کی علامت ہے اور کانٹے مصیبت کی علامت ہیں، تو نیند ہمیشہ رحمت اور سکون والی جگہ پر ہی آتی ہے۔ سوال: ایمان کا نور کس مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے؟ جواب: ہر مسلمان کے ساتھ۔